بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اورنگزیب عالمگیر پارٹ 2۔ جن دنوں اورنگزیب عالمگیر نے میر جملہ کو آسام و بنگال کے حالات اپنے حق میں کرنے کے لیے روانہ کیا تھا، انہی دنوں اورنگزیب کے لیے دکن میں دشواریاں اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان دشواریوں کی ابتدا کرنے والا مرہٹوں کا سردار شیواجی تھا۔ جہاں تک شیواجی کا تعلق ہے تو وہ شخص 10 اپریل 1627 کو شونیر کے ایک پہاڑی قلعے میں پیدا ہوا۔ اس کے بعد شاہو جی نے شیواجی کی ماں جیجا بائی کو نظر انداز کرتے ہوئے دوسری شادی رچا لی تھی۔ چنانچہ قدرتی طور پر جیجا بائی کی تمام تر توجہ اپنے لڑکے شیواجی کی تعلیم و تربیت پر مرکوز ہو گئی تھی۔ جیجا بائی کٹر ہندو اور متعصب خاتون تھی۔ اس نے بچپن ہی سے شیواجی کے کانوں میں مسلمانوں کے خلاف نفرت اور تعصب کا زہر گھولنا شروع کر دیا تھا۔ وہ شیواجی کو کہانیاں اور داستانوں کی صورت میں مسلمانوں کے خلاف نفرت ابھارتی رہی۔ اس طرح وہ اپنے بیٹے کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے اکساتی بھی رہی۔ شیواجی کے لیے جیجا بائی نے جس استاد کا چناؤ کیا وہ بھی جیجا بائی ہی کی طرح مسلمانوں کا بدترین دشمن خیال کیا جاتا تھا، اور اس نے جیجا بائی کے نفرت بھرے خطوط پر ہی شیواجی کی تربیت کا کام شروع کر دیا تھا۔ علاوہ ازیں شیواجی کو بچپن ہی سے عسکری تربیت بھی دی گئی۔ شیواجی جو ہی جوان ہوا اس نے ہندو سادھوؤں سے ہندو مت کے غلبے کے لیے مشورے کرنے شروع کر دیے تھے۔ اس کا روحانی پیشوا ایک شخص سوامی رام داس تھا، جس نے شیواجی کو جو سب سے پہلا سبق دیا وہ کچھ یوں تھا: گائے اور براہمن کا تحفظ اس کے دھرم کا اولین ستون ہے، لہٰذا ہندوؤں سے گائے کے نام پر بڑی قربانی طلب کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ شیواجی کے روحانی پیشوا سوامی رام داس اور ہندو سادھوؤں کے زیر نگرانی شیواجی جس ماحول میں پروان چڑھا اس کا تقاضا تھا کہ وہ ایک ہندو حکومت قائم کر کے مسلمانوں کی غلامی سے نجات حاصل کرے، لہٰذا اس نے ایسا ہی کیا۔ اس کی شروع ہی کی مہمات، منصوبہ بندی اور نقل و حرکت سے یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ وہ صرف مہاراشٹر یا دکن کے علاقوں ہی میں نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں ایک ہندو حکومت قائم کرنے کا خواہش مند تھا۔ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں جہاں کہیں بھی راجاؤں کی حکومت تھی، شیواجی نے ان کے ساتھ دوستی گانٹھنا شروع کر دی تھی۔ مشہور مورخ ایشوری پرساد لکھتا ہے، گو شیواجی کا مقصد صرف اپنے علاقوں کو آزاد کروانا تھا۔ بہرحال ہندو مت کا تحفظ اور سیاسی اقتدار لازم و ملزوم تھے اور انہیں ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ شیواجی نے طاقت و قوت حاصل کرنے کے بعد ہندوستان کی سرزمین کو مسلمانوں سے نجات دینے کا تہیہ کر لیا تھا۔ مسلمانوں کے خلاف اپنی مہمات کا آغاز کرنے سے قبل شیواجی نے لوگوں کو بڑی ترغیبات دی، انہیں طرح طرح کے خواب دکھائے، جس کے نتیجے میں دکن کے کئی علاقوں کے لوگوں نے کھیتی باڑی چھوڑ کر شیواجی کی ملازمت اختیار کر لی تھی۔ شیواجی جو بچپن ہی سے حکمران بننے کے خواب دیکھ رہا تھا اب موقع کی طاق میں تھا۔ سب سے پہلے شیواجی کو 1646 میں بیجاپور کی سلطنت کی طرف سے ایک موقع ملا۔ وہ اس طرح کہ بیجاپور کا سلطان انہی دنوں شدید علالت میں مبتلا ہو گیا اور اس کے علاقوں میں لا قانونیت نے شیواجی کو وہ موقع فراہم کیا جس کے لیے وہ ایک عرصے سے منتظر تھا۔ شیواجی نے سب سے پہلے اپنے کام کی ابتدا کرتے ہوئے پونا کے جنوب مغرب میں تورنا کے قلعے پر قبضہ کر لیا اور اس کے بعد لگ بھگ 5 میل کے فاصلے پر رائے گڑھ نام کے ایک اور قلعے پر حملہ ہو کر اس پر بھی قبضہ کر لیا۔ 1647 میں مختلف جاگیرداروں کے علاقوں پر قبضہ کرتے ہوئے اپنی طاقت و قوت میں اضافہ کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس نے قلعہ چغان، بارہ ندی اور اننت پور جیسے مضبوط اور مستحکم قلعوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے بعد اس نے اپنے کام کو پھیلایا اور 3 مزید مضبوط اور مستحکم قلعوں پر قبضہ کرتے ہوئے اس نے اپنے زیر تسلط علاقے میں وسعت پیدا کر لی تھی۔ ان ساری کارروائیوں میں کامیابیاں حاصل کرنے کے بعد شیواجی کے ولولے اور اس کے حوصلے مزید جوان ہوئے، اس کے ارادوں کو تقویت ملی، لہٰذا وہ پھر بیجاپور کی سلطنت کے علاقوں پر حملہ آور ہوا اور 2 مزید مضبوط اور مستحکم قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ ان قلعوں کے نام کلیان اور کوکان تھے۔ دوسری طرف بیجاپور کا سلطان اپنی علالت سے اب صحت یاب ہو چکا تھا۔ اسے جب خبر ہوئی کہ شیواجی نے اس کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے تو اس نے شیواجی کی سرکوبی کا فیصلہ کیا۔ بیجاپور کے سلطان نے اپنے ایک سالار مصطفیٰ کو یہ مہم سونپی۔ مصطفیٰ اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا اور مرہٹوں پر حملہ آور ہو کر اس نے شیواجی کے باپ شاہو جی کو گرفتار کر کے اس کی جاگیر ضبط کر لی۔ شیواجی بڑا چالاک اور عیار شخص تھا۔ اپنے باپ کی گرفتاری کی خبر سنتے ہی شیواجی نے مزید عسکری کارروائیاں ترک کر دی اور اپنے باپ شاہو جی کی رہائی کے لیے تدبیریں کرنے لگا۔ شیواجی جانتا تھا کہ مسلمانوں کا شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر پہلے ہی اس کے خلاف ہے اور اگر بیجاپور کا سلطان اس کے خلاف حرکت میں آ گیا تو پھر اسے کہیں بھی سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔
لہٰذا بیجاپور کے سلطان کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کے ذہن میں یہ تدبیر آئی کہ آزاد حیثیت سے کارروائیاں کرنے کی بجائے وہ شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کے لشکر میں شامل ہو جائے۔ اس طرح وہ ہر قوت سے محفوظ ہو جائے گا۔ اپنا یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے شیواجی دکن میں مغلوں کے والی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس سے مل کر اس نے مغلوں کے لشکر میں شامل ہونے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اس خواہش کی خبر جب بیجاپور کے حکمران عادل شاہ کو ہوئی تو اسے بڑی تشویش لاحق ہوئی۔ وہ یہ خیال کرنے لگا کہ کہیں شیواجی واقعی مغلوں کے لشکر میں شامل ہو کر اس کے لیے درد سر بننے کی کوشش نہ کرے، اس لیے کہ مرہٹوں کے علاقے بیجاپور کے علاقوں کے ہمسائے میں تھے۔ اس بنا پر عادل شاہ نے شیواجی کے باپ شاہو جی کو رہا کر دیا۔ یوں شیواجی اپنی چالاکی اور اپنی عیاری سے کام لیتے ہوئے مغلوں کے لشکر میں شامل ہونے کی دھمکی دے کر اپنے باپ کو عادل شاہ سے رہا کرانے میں کامیاب ہو گیا۔ تاہم شیواجی کے باپ شاہو جی کو رہا کرتے وقت عادل شاہ نے شاہو جی سے عہد لیا کہ وہ اپنے بیٹے شیواجی کو باغیانہ سرگرمیوں سے روکے گا۔ چنانچہ شیواجی نے اپنے باپ شاہو جی کے کہنے پر لگ بھگ 6 سال تک کے لیے مزید عسکری سرگرمیاں ترک کر دی۔ تاہم اس دوران وہ مسلمانوں کے خلاف جد و جہد جاری رکھنے کی غرض سے اپنے ذرائع اور اپنے لشکر کی طاقت اور قوت کو مستحکم کرتا رہا۔ یہ دور شاہ جہان کا دور تھا۔ شیواجی جانتا تھا کہ جہاں تک بیجاپور کے حکمران اور اورنگزیب عالمگیر کا تعلق ہے تو ان دونوں قوتوں سے تصادم کیے بغیر آزاد ہندو حکومت کا قیام ناممکن تھا۔ اس دوران حالات نے بھی کچھ شیواجی کا ساتھ دیا اور وہ یوں کہ اچانک بیجاپور کے حکمران عادل شاہ نے وفات پائی تو بیجاپور کے خلاف مہم جوئی کے لیے شیواجی نے ایک نئی چال چلی۔ ان دنوں اورنگزیب عالمگیر اپنے باپ شاہ جہان کی طرف سے بذات خود دکن کا والی تھا، لہٰذا مغل حکومت کے خلاف تو شیواجی کوئی بڑی کارروائی نہ کر سکا، اس لیے کہ وہ اورنگزیب عالمگیر کے مزاج اور اس کی طبیعت سے واقف تھا اور وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے آگے بڑھ کر مغلوں کے علاقے پر حملہ آور ہونے یا قبضہ کرنے کی کوشش کی تو اورنگزیب عالمگیر موت تک اس کا تعاقب کرے گا اور اسے زندہ نہیں رہنے دے گا۔ جہاں بیجاپور کے حکمران عادل شاہ کی وفات نے شیواجی کو اپنی کارروائیاں شروع کرنے کی شہ دی، وہاں حالات مزید شیواجی کے حق میں ہوئے، اس لیے کہ انہی دنوں شاہ جہان بیمار ہو گیا اور اس کے بیٹوں کے درمیان تخت نشینی کی جنگ کا آغاز ہو چکا تھا، لہٰذا اورنگزیب دکن سے شمال کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ اب شیواجی نے پرپرزے نکالنے شروع کر دیے تھے۔ مغلوں کے علاقوں کے علاوہ وہ بیجاپور کے علاقوں پر بھی ہریسانہ نگاہ ڈالنے لگا تھا۔ مغلوں کے علاقوں میں تو اس وقت انتظام سنبھالنے والا کوئی بھی نہ تھا۔ بیجاپور کی سلطنت بھی عادل شاہ کی وفات کے بعد ایک کشمکش کی حالت میں تھی۔ تاہم اس موقع پر بیجاپور کے نئے حکمران نے شیواجی کے باپ کو تنبیہ کی کہ وہ اپنے بیٹے شیواجی کو سمجھائے کہ وہ اپنی عسکری سرگرمیوں کو لگام دے، لیکن اس تنبیہ کے جواب میں شیواجی کے باپ شاہو جی نے یہ عذر پیش کیا کہ اس کا بیٹا اس کی گرفت میں نہیں ہے۔ یہ صورتحال بیجاپور کے حکمرانوں کے لیے بھی تشویشناک تھی۔ وہ ہر صورت میں اس کا سد باب کرنا چاہتے تھے۔ بیجاپور والوں کے لیے مزید تشویش کی بات یہ بھی تھی کہ جب تک اورنگزیب دکن میں تھا شیواجی کو کھل کر کھیلنے کا موقع نہیں ملا تھا، اس لیے کہ وہ اورنگزیب عالمگیر کے مزاج سے واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر عالمگیر کے ہوتے ہوئے اس نے مغلوں یا بیجاپور والوں کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر اپنی جاگیر میں توسیع کرنے کی کوشش کی تو عالمگیر اسے کھنگال کر رکھ دے گا۔ اب عالمگیر کے آگرہ کی طرف چلے جانے کے باعث بیجاپور کے حکمرانوں کو مزید تشویش کا سامنا کرنا پڑا تھا، تاہم وہ شیواجی کو کھلا بھی نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ اس بنا پر بیجاپور کے حکمرانوں نے اپنے ایک سالار نام جس کا افضل خان تھا اسے ایک لشکر دے کر شیواجی پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا۔ شیواجی کو جب علم ہوا کہ بیجاپور والوں نے اپنے سالار افضل خان کو اس پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کر دیا ہے اور وہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر اس پر ضرب لگانے کے لیے مرہٹوں کے علاقوں کا رخ کر رہا ہے، تب شیواجی نے ایک چال چلی۔ وہ پیدائشی دھوکہ باز اور فریبی تو تھا ہی، اس نے ایک قاصد افضل خان کی طرف روانہ کیا اور اس سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ افضل خان سے ملنا چاہتا ہے تاکہ متنازع امور کو لڑائی کی بجائے بات چیت کے ذریعے نمٹایا جا سکے۔ افضل خان اس بات اور ملاقات پر راضی ہو گیا، لہٰذا 20 نومبر 1659 کو شیواجی افضل خان کی خدمت میں حاضر ہوا اور افضل خان سے جب وہ گلے ملا تو دھوکہ دہی سے کام لیتے ہوئے خنجر نکال کر اس نے افضل خان کے جسم میں گھونپ دیا تھا۔ اس طرح 20 نومبر 1659 کو شیواجی نے بیجاپور کے سالار افضل خان کا خاتمہ کر دیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ شیواجی نے افضل خان کا خاتمہ کرنے کے لیے مکاری اور دھوکہ دہی سے کام لیا تھا، لیکن الٹا ہندو مورخ افضل خان کو ایک مکار اور دھوکہ باز سالار کہتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایشوری پرساد جیسا مورخ جسے عموماً لوگ غیر متعصب اور وسیع النظر مورخ شمار کرتے ہیں، وہ بھی اس قسم کے الزامات کی لعنت میں ملوث نظر آتا ہے۔ شیواجی کی مکاری ظاہر کرنے کی بجائے وہ افضل خان کے خلاف بولتا ہے۔ ایشوری پرساد لکھتا ہے، شیواجی نے افضل خان کے ایلچی کا خیر مقدم بڑی گرم جوشی سے کیا اور میٹھی میٹھی باتیں کر کے اس سے اصل راز معلوم کر لیا۔ ایلچی نے اسے بتایا کہ افضل خان شیواجی کو گرفتار کرنا چاہتا ہے، لہٰذا یہ فیصلہ کیا کہ شیواجی اور افضل خان دونوں غیر مسلح ہو کر ملیں گے۔ دونوں میں سے کوئی بھی اپنا کوئی لشکر اپنے ساتھ نہیں رکھے گا۔
لہٰذا جب دونوں بغل گیر ہوئے تو تنومند اور ہٹے کٹے افضل خان نے شیواجی کو، جو ایک دبلا پتلا درمیانے قد کا شخص تھا، بری طرح دبانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد تمام دباؤ اس کی گردن پر ڈالا، پھر اپنا خنجر نکال کر اس کا کام تمام کرنا چاہا، لیکن شیواجی نے کسی نہ کسی طرح افضل خان کی گرفت کمزور کر کے اس کے سینے میں خنجر اتار دیا۔ اس دوران مرہٹے افضل خان کے ساتھیوں پر ٹوٹ پڑے، جو افضل خان کی لاش کو پالکی میں ڈال کر لے جا رہے تھے۔ وہ ابھی زندہ ہی تھا کہ مرہٹوں نے اس کا سر قلم کر کے شیواجی کے حضور پیش کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے نہایت بے دردی کے ساتھ اس کے ساتھیوں کو بھی قتل کر دیا۔ یہ الفاظ مشہور ہندو مورخ ایشوری پرساد کے ہیں۔ ایشوری پرساد کے تحریر کردہ ان واقعات کے ذریعے ہی شیواجی کی فریب کاری اور مکاری واضح ہو جاتی ہے۔ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ افضل خان نے شیواجی کو گرفت میں لے لیا تھا اور وہ اس کا کام تمام کرنا چاہتا تھا، تو اس صورت میں بھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عین موقع پر مرہٹوں نے مسلمانوں پر کیسے حملہ کر دیا، جبکہ فریقین نے غیر مسلح ہو کر ایک دوسرے سے ملاقات کرنے پر رضامندی کا اظہار کیا تھا، بلکہ یہ بھی طے پایا تھا کہ ملاقات کے مقام کے قریب کوئی لشکر یا ہتھیار نہیں رکھے جائیں گے۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ شیواجی نے اپنی مدد کے لیے اپنے لشکریوں کو کہیں قریب ہی چھپایا ہوا تھا۔ علاوہ ازیں جب افضل خان شدید زخمی ہونے کے بعد زمین پر گر پڑا اور کچھ دیر بعد اس کے آدمی اسے پالکی میں بٹھا کر لے جا رہے تھے، تو اس کے بعد اس اقدام کا کیا جواز تھا کہ ایک شدید زخمی سالار کا سر قلم کر کے شیواجی کے حضور پیش کر دیا جائے۔ بہرحال افضل خان کے قتل کے بعد شیواجی کی سرگرمیاں بڑھ گئی۔ بیجاپور کے علاقوں پر حملہ آور ہونے کے ساتھ ساتھ اس نے اورنگزیب عالمگیر کے علاقوں میں بھی لوٹ مار کا بازار گرم کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن اورنگزیب ایسے باغیوں اور سرکشوں کو برداشت کرنے والا نہیں تھا۔ جو ہی اسے پتا چلا کہ شیواجی نے اس کے علاقوں میں اپنی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں، تو اس سے نمٹنے کے لیے اورنگزیب عالمگیر نے ایک لشکر اپنے ماموں شائستہ خان کی کمانداری میں دکن کی طرف روانہ کیا۔ آسام میں میر جملہ نے آسام کے راجہ کو شکست دینے کے بعد جگہ جگہ چوکیاں قائم کر لی۔ ایک لشکر گڑھ گاؤں میں اور دوسرا ماتھورا میں مقیم کیا تھا، ساتھ ہی جگہ جگہ حفاظتی چوکیاں بھی قائم کر دی تھی۔ پھر وہ انتظار کرنے لگا تھا تاکہ برسات کا موسم گزرے تو پھر دشمن کے خلاف اپنی کارروائیوں کی ابتدا کرے۔ اسی دوران مئی کا مہینہ آ گیا، موسم برسات کا آغاز ہوا۔ اس سال معمول سے زیادہ بارشیں ہوئی تو چاروں طرف سیلابوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے خشکی کے راستے میر جملہ کے قاصدوں اور لشکریوں کی نقل و حرکت مشکل ہو گئی۔ میر جملہ نے دشمن پر نگاہ رکھنے کے لیے جو چوکیاں قائم کی تھی، ان کا رابطہ بھی ایک دوسرے سے قائم نہ رہ سکا۔ اس کے علاوہ میر جملہ نے اپنے لشکر کا جو حصہ عنایت خان کی سرکردگی میں گڑھ گاؤں میں چھوڑا تھا، وہ بھی ایک طرح سے پانی میں محصور ہو گیا تھا، اس لیے کہ گڑھ گاؤں کو سیلابی پانی نے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا اور اس سیلاب کی وجہ سے خوراک کی باہم رسانی اس حد تک مفلوج ہو کر رہ گئی تھی کہ فاقے کرنے تک نوبت پہنچنے لگی تھی۔ آسام کے راجہ کے لشکری چونکہ ان علاقوں کے چپا چپا سے واقف تھے، لہٰذا سیلاب اور بارشوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے میر جملہ کے لشکر کے دونوں حصوں اور ساتھ ہی چوکیوں پر حملہ آور ہونا شروع کر دیا تھا۔ آسام کے راجہ نے ایک لشکر گڑھ گاؤں کی طرف روانہ کیا اور وہاں جو لشکر عنایت خان کی سرکردگی میں تھا، اس پر شب خون مارنے کا سلسلہ شروع کر دیا اور گڑھ گاؤں کے قلعے کی فصیل کو بھی تباہ کر کے اس کے کچھ حصے پر قبضہ کر لیا۔ تاہم جب عنایت خان کو خبر ہوئی کہ آسام کے لشکری ان پر حملہ آور ہو کر ان کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، تو جو لشکر اس کے پاس تھا اسے استوار کر کے وہ نکلا۔ اس جاں بازی اور اس جان نثاری کے ساتھ وہ آسام کے لشکر پر حملہ آور ہوا کہ انہیں بدترین شکست دے کر بھاگ جانے پر مجبور کر دیا۔ عنایت خان کے ساتھ جو لشکر تھا اس نے حملہ آوروں کو تو بھگا دیا تھا، ایسا کر کے انہوں نے ایک طرح سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا تھا، لیکن انہیں اب ایک اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑا کہ اگست کے مہینے میں گڑھ گاؤں میں وبا پھوٹ پڑی اور عنایت خان کے تحت جو لشکری کام کر رہے تھے روزانہ بڑی تعداد میں اس وبا کا لقمہ بننے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے گڑھ گاؤں میں مغلوں کا جو لشکر تھا اس کی تعداد وبا کی وجہ سے 1/4 رہ گئی تھی۔ وبا کے ساتھ ساتھ سیلاب بھی جاری تھا، لہٰذا مناسب خوراک اور طبیبوں کو ضروری ادویات میسر نہ تھی۔ سالاروں سے لے کر عام لشکری تک کچھ دن تک صرف چاولوں اور فاقہ زدہ بیمار بیلوں کے گوشت پر گزر اوقات کی۔ اس کے بعد فاقوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس وبا کی وجہ سے صرف گڑھ گاؤں میں میر جملہ کے لشکری ہی متاثر نہیں ہوئے، بلکہ مورخین کا کہنا ہے اس وبا کی وجہ سے ایک اندازے کے مطابق آسام کی شہری آبادی کے بھی لگ بھگ 2.25 لاکھ افراد لقمہ اجل ہو کر رہ گئے تھے۔ ان حالات کے پیش نظر میر جملہ نے متھورا پور سے روانہ ہو کر گڑھ گاؤں کا رخ کیا تھا۔ جب سیلاب کا سلسلہ ختم ہوا تو اکتوبر کے مہینے میں اشیاء خرد و نوش کی باہم رسانی شروع کی گئی۔ خرد و نوش کے سامان کی بحالی کے ساتھ ہی میر جملہ نے ازسرنو آسام کے راجہ کے لشکریوں پر حملے شروع کر دیے تھے۔ میر جملہ کے یہ حملے اس قدر زوردار اور جان لیوا تھے کہ آسام کے راجہ کو کئی مقامات پر میر جملہ نے شکست دی اور راجہ ایک بار پھر اپنے لشکریوں کے ساتھ شمالی پہاڑوں میں پناہ لینے پر مجبور ہوا۔ اب میر جملہ کے لیے راجہ اور اس کے لشکریوں کا تعاقب کرنا بڑا مشکل تھا، کیونکہ یہ سارا علاقہ گھنے جنگلات کے علاوہ
दरियाओं और नदी नालों से अटा पड़ा था और उनके अंदर राजा के लश्करी तो आसानी से इधर उधर हरकत कर सकते थे क्योंकि वो उस इलाके से बाखूबी वाकिफ थे, लेकिन मीर जुमला के लश्करी उन इलाकों में राजा के लश्करियों का ताक़ुब ना कर सकते थे। आखिर जब मीर जुमला ने पे दर पे आसाम के राजा को शिकस्त दी तो राजा ने यह जान लिया कि मीर जुमला तो यहाँ से जाता नहीं है। आखिर वो कब तक और कितने अरसे तक मीर जुमला से मुकाबला करते हुए अपने लश्करियों को मौत के घाट उतरवाता रहेगा। लिहाजा दिसंबर 1662 में आसाम के राजा ने मीर जुमला से सुलह की दरख्वास्त की, फर्माबरदारी और इताअत करने की ख्वाहिश का इजहार किया। मीर जुमला ने आसाम के राजा की उस ख्वाहिश का एहतराम किया, जिसके नतीजे में आसाम के राजा ने तावाने जंग के तौर पर 20,000 तोले सोना, 4 लाख तोले चांदी और 110 हाथी औरंगजेब आलमगीर की खिदमत में रवाना करने के लिए मीर जुमला के हवाले किए। साथ ही राजा ने सुलह और अमन की जमानत के तौर पर अपनी एक इंतहाई खूबसूरत और नौजवान लड़की भी मुगल हरम में रवाना कर दी। सारे सामान के साथ राजा की लड़की को मरकज की तरफ रवाना कर दिया। जिस वक्त ये सुलह हुई उस वक्त मीर जुमला सख्त बीमार था। इस मुआहदे के बाद उसकी हालत मजीद बिगड़ गई। उसके लश्करियों ने उसे ढाका ले जाना चाहा ताकि वहां उसका इलाज करवाया जाए, लेकिन मीर जुमला की बदकिस्मती के वो ढाका पहुंचने से पहले ही इंतकाल कर गया। मीर जुमला का ताल्लुक इस्फहान के एक खानदान से था। वो जवाहिरात के एक सौदागर के हमरा सबसे पहले गोलकोंडा पहुंचा था। कुछ अरसे बाद वो सौदागर जिसके साथ वो आया था वफात पा गया तो उसकी वसीयत के मुताबिक उसका सारा असासा मीर जुमला को मिल गया। अपनी सरवत और दयानतदारी के बायस मीर जुमला जल्द ही नुमाया लोगों में शुमार होने लगा। उसे तिजारत में भी नुमाया कामयाबी हुई। रफ्ता रफ्ता वो गोलकोंडा के हुक्मरान अब्दुल्ला कुतब शाह की नजरों में आ गया, जिसने उसे अपना वजीर मुकर्रर कर लिया। साथ ही मीर जुमला ने वहां अपने लिए एक जागीर भी हासिल कर ली थी। फन तिजारत के अलावा मीर जुमला नज़्म व नस्क की इस्लाहात और अस्करी क़यादत की भी भरपूर सलाहियतें रखता था, जिनकी वजह से उसकी अपनी जागीर की सालाना आमदन उस वक्त लगभग 40 लाख रुपए हो गई थी। यह भी कहा जाता है कि जागीर की हिफाजत के लिए उसने 5,000 घुड़सवार और 20,000 प्यादा मुलाजिम रखे हुए थे। मीर जुमला की बढ़ती हुई कुव्वत के पेश नज़र गोलकोंडा के हुक्मरान को तशवीश लाहिक हुई कि कहीं वो गोलकोंडा पर कब्जा ही ना कर ले। इसके अलावा मीर जुमला की बढ़ती हुई मकबूलियत और उसकी दौलत में इजाफे के बायस बहुत से उमरा भी उससे हसद करने लगे और गोलकोंडा के हुक्मरान अब्दुल्ला कुतब शाह के कान भरने लगे। उन सब का मकसद मीर जुमला को अब्दुल्ला कुतब शाह की नजरों में गिराना था। उन हासिद किस्म के उमरा के कहने में आकर गोलकोंडा के हुक्मरान कुतब शाह ने फैसला कर लिया कि मीर जुमला को न सिर्फ ये कि उससे उसकी जागीर छीनकर उससे सारी दौलत भी हासिल कर ली जाए, बल्कि उसे उसकी बेनाई से भी महरूम कर दिया जाए। कुतब शाह के उन इरादों का इल्म मीर जुमला को भी हो गया। लिहाजा जब कुतब शाह ने उसे अपने पास बुलाया तो वो उसके पास नहीं गया और इस सिलसिले में उसने बीजापुर के हुक्मरान के साथ गोलकोंडा के हुक्मरान कुतब शाह के खिलाफ साजबाज करना शुरू कर दी थी। ये वो दौर था जब शाहजहां जिंदा था और औरंगजेब आलमगीर उस वक्त दक्कन का वाली था। मीर जुमला शुरू से ही औरंगजेब आलमगीर को पसंद करता था। उन्हीं दिनों एक मजीद हादसा पेश आया, वो इस तरह कि मीर जुमला के एक बेटे का नाम मोहम्मद अमीन था। उसे जब खबर हुई कि गोलकोंडा का हुक्मरान उसके बाप के खिलाफ हो गया है तो मोहम्मद अमीन ने भरे दरबार में गोलकोंडा के हुक्मरान को बेइज्जत कर दिया। जाहिर है कि गोलकोंडा के हुक्मरान के लिए यह इकदाम नाकाबिले बर्दाश्त था। चुनाचे उसने मोहम्मद अमीन और उसके अहले खाना को कैद करने का हुक्म दे दिया और नवंबर 1655 में उसकी तमाम अमलाक जब्त कर ली गई और उसे कैद में डाल दिया गया। यह दौर मीर जुमला और उसके अहले खाना के लिए बड़ी मुसीबत और इब्तला का दौर था। दूसरी तरफ औरंगजेब आलमगीर भी दक्कन में मौजूद था। उसने इन सारे हालात की खबर अपने बाप शाहजहां को कर दी। शाहजहां पहले ही गोलकोंडा के हुक्मरान कुतब शाह के खिलाफ तपा बैठा था, इसलिए कि कुतब शाह मुगलों का खिराज गुजार था और उसने काफी अरसे से शाहजहां को खिराज भी अदा नहीं किया था। अपने बेटे औरंगजेब का पैगाम मिलने के बाद शाहजहां ने गोलकोंडा के हुक्मरान को यह पैगाम दिया कि वो मीर जुमला के बेटे का सारा असासा वापस कर दे और उसके अहले खाना को जिनको कैद में डाल दिया गया है रिहा कर दिया जाए। शाहजहां का यह पैगाम जब कुतब शाह को पहुंचा तो उसने शाहजहां के उस पैगाम का कोई जवाब ना दिया और ना ही उस पर कोई अमल किया। कुतब शाह की यह रविश शाहजहां की नाराजगी का बायस बन गई। लिहाजा उसने अपने बेटे औरंगजेब आलमगीर को इख्तियार दिया कि गोलकोंडा का हुक्मरान कुतब शाह अगर इताअत व फर्मा बरदारी नहीं करता, मीर जुमला के अहले खाना को रिहा नहीं करता तो उस पर हमला कर दिया जाए। 10 जनवरी 1656 को औरंगजेब अपने लश्कर के साथ हरकत में आया और गोलकोंडा पर उसने हमलावर होने का हुक्म दिया। औरंगजेब आलमगीर का लश्कर जब गोलकोंडा की तरफ बढ़ा तो गोलकोंडा का हुक्मरान बड़ा खौफजदा हुआ। उसने मीर जुमला के खानदान की रिहाई को तस्लीम कर लिया। साथ ही उसने अपनी एक बेटी औरंगजेब आलमगीर के अक्द में देने का भी वादा किया। खिराज की जो रकम बनती थी वो भी देने पर आमादा हो गया, लेकिन उसने मीर जुमला और उसके अहले खाना की जायदाद बहाल ना की, जिसकी वजह से औरंगजेब आलमगीर के लश्कर ने गोलकोंडा पर चढ़ाई कर दी थी। गोलकोंडा का हुक्मरान अपने अहले खाना के हमरा किला बंद हो गया और लगभग 70,000 लश्करियों को अपनी हिफाजत के लिए मुकर्रर किया।
इतनी देर तक औरंगजेब का लश्कर भी वहां पहुंच गया और पहले ही हमले में औरंगजेब के लश्कर ने गोलकोंडा के हुक्मरान के लश्कर को शदीद नुकसान पहुंचाया। गोलकोंडा का हुक्मरान गोलकोंडा ही में महसूर रह गया, जबकि औरंगजेब के लश्कर ने आगे बढ़कर हैदराबाद पर कब्जा कर लिया। गोलकोंडा के हुक्मरान कुतुब शाह ने मुगलों का मुकाबला करने की ठानी, लिहाजा उसने अपने सारे लश्करियों को जमा किया और इरादा किया कि यकबारगी हमलावर होकर औरंगजेब आलमगीर के लश्कर को पसपा होने पर मजबूर कर देगा। दूसरी तरफ औरंगजेब आलमगीर भी हालात पर गहरी निगाह रखे हुए था। फरवरी 1656 को औरंगजेब बनफ्से नफीस गोलकोंडा पहुंच गया। गोलकोंडा के हुक्मरान ने अपनी पूरी ताकत और कुव्वत को जमा करते हुए जब औरंगजेब पर हमला किया तो औरंगजेब ने जवाबी कार्रवाई करते हुए गोलकोंडा के हुक्मरान कुतुब शाह के लश्कर को बदतरीन शिकस्त दी और उसके लश्करियों को भाग जाने पर मजबूर कर दिया। कुतुब शाह ने बार बार औरंगजेब आलमगीर पर हमलावर होकर उसे पसपा करने की कोशिश की, लेकिन हर बार औरंगजेब के हाथों उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसी दौरान औरंगजेब आलमगीर को एक और कुमक मिली और वो ये कि उसका मामू शाइस्ता खान एक और लश्कर लेकर उसकी मदद के लिए गोलकोंडा पहुंच गया। करीब था कि औरंगजेब आलमगीर हमलावर होकर गोलकोंडा और बीजापुर दोनों सल्तनतों के इलाकों को मुगल सल्तनत में शामिल कर लेता कि औरंगजेब के भाई दारा शिकोह को हसद और रकाबत हुई। वो उस वक्त अपने बाप शाहजहां के पास था। उसे जब गोलकोंडा के हुक्मरानों के खिलाफ औरंगजेब की कामयाबी की इत्तला मिली तो उसे फिक्र लाहिक हुई कि औरंगजेब अगर इसी तरह कामयाबियां हासिल करता रहा तो वो शाहजहां की आंख का तारा बन जाएगा और उसके मुकाबले में दारा शिकोह की हर दिल अजीजी में फर्क आ जाएगा। चुनाचे दारा शिकोह औरंगजेब के खिलाफ शाहजहां के कान भरने लगा। उसने शाहजहां से ये कहना शुरू कर दिया कि गोलकोंडा के इलाके में औरंगजेब आलमगीर सख्ती से काम ले रहा है। उसने औरंगजेब आलमगीर के जुल्म सितम की दास्तानें घड़ घड़ कर शाहजहां को सुनाना शुरू कर दी। हालांकि गोलकोंडा पर हमलावर होते हुए औरंगजेब ने अपने लश्करियों को सख्ती के साथ हुक्म दिया था कि किसी के साथ भी तौहीन आमेज सलूक नहीं किया जाएगा। शाहजहां जानता था कि औरंगजेब किसी पर जुल्म नहीं कर सकता, नरम तबीयत का मालिक है और ये कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर सख्ती से कारबंद रहने वाला है। लेकिन शाहजहां की कमजोरी ये थी कि जिंदगी की भागदौड़ में वो अपनी औलाद में से दारा शिकोह से ही ज्यादा मोहब्बत करता रहा। अपने जज्बाए शफकत के तहत शाहजहां उसकी बातों में आ गया और उसने औरंगजेब को फौरी तौर पर हुक्म रवाना किया कि गोलकोंडा पर हमलावर होना बंद कर दे और अपने लश्कर को लेकर लौट जाए। औरंगजेब आलमगीर ऐसा फरमा बरदार और ऐसा नेक दिल बेटा था कि शाहजहां का पैगाम मिलते ही उसने सर तसरी में खम कर दिया और बिला ताखिर अपने लश्कर को लेकर गोलकोंडा से निकल गया। दूसरी तरफ गोलकोंडा के हुक्मरान कुतुब शाह को जब औरंगजेब आलमगीर के हाथों पे दर पे नाकामियों का सामना करना पड़ा तो उसने अपनी मां को औरंगजेब आलमगीर की खिदमत में भेजा। उसने कीमती जवाहरात बतौर नजराना औरंगजेब आलमगीर की खिदमत में पेश किए और 1 करोड़ रुपया हर जाने के तौर पर अदा करने का भी वादा किया। गोलकोंडा के हुक्मरान ने यह भी हलफ उठाया कि वो आइंदा कभी मुगल शहंशाह की अदम इताअत का तसव्वुर भी नहीं करेगा। शाहजहां ने कुतुब शाह के नाम एक फरमान और खिल्लत रवाना की। फरमान में उसे माफी देने की तस्दीक की गई थी। इस तरह औरंगजेब आलमगीर की मुदाखलत से मीर जुमला के अहले खाना को रिहा कर दिया गया। लेकिन अब मीर जुमला ने गोलकोंडा में अपनी रिहाइश तर्क कर दी और अपने अहले खाना को लेकर शाहजहां के दरबार में आ गया। शाहजहां के पास पहुंचकर कहते हैं मीर जुमला ने शाहजहां को जो तहाइफ पेश किए उनमें से एक ऐसा हीरा था जिसकी मालियत उस वक्त 15 लाख के लगभग थी। शाहजहां ने मीर जुमला को अपने लश्कर में शामिल करते हुए लश्कर के एक हिस्से का सालार मुकर्रर कर दिया। उसके बाद जब शाहजहां के वजीर सादुल्ला खान का इंतकाल हो गया तो शाहजहां ने मीर जुमला को उसकी जगह अपना वजीर मुकर्रर कर दिया। शाहजहां के बाद मीर जुमला औरंगजेब के साथ हो गया। आखिर औरंगजेब के अहद में बेहतरीन खिदमात अंजाम देते हुए आसाम में बीमार रहकर वो इंतकाल कर गया। शिवाजी की बढ़ती हुई ताकत और कुव्वत, उसकी आए दिन की तुर्को-ताज को रोकने के लिए औरंगजेब ने अपने मामू शाइस्ता खान को उससे निमटने के लिए रवाना किया था। शाइस्ता खान जंग का वसी तजर्बा रखता था, दलेर था और फिर सबसे बढ़कर दिलो जान से औरंगजेब आलमगीर का वफादार और हिमायती भी था। शाइस्ता खान अपने लश्कर को लेकर दक्कन पहुंचा। शिवाजी को भी खबर हो चुकी थी कि उसे उसकी कार्रवाइयों की सजा देने के लिए औरंगजेब ने शाइस्ता खान को रवाना किया है, लिहाजा उसने भी शाइस्ता खान का मुकाबला करने का फैसला कर लिया। शाइस्ता खान ने बड़ी बर्क रफ्तारी से शिवाजी और उसके मरहटा सालारों के खिलाफ हमलावर होना शुरू किया। अपने पहले ही हमले में शाइस्ता खान ने 19 मई को मरहटा पर हमलावर होकर उनके बड़े शहर पूना पर कब्जा कर लिया। अपने पहले ही हमले में शाइस्ता खान ने 19 मई को मरहटों पर हमलावर होकर उनके बड़े शहर पूना पर कब्जा कर लिया। पूना का मरहटों के हाथ से निकल जाना एक तरह से शिवाजी की ताकत और कुव्वत पर एक बड़ी जर्ब थी। अब शाइस्ता खान ने पूना को अपना मरकज बनाने के बाद अपनी मजीद कार्रवाइयों को आगे बढ़ाया। उसने तय कर लिया था कि वो कदम कदम पर शिवाजी को बदतरीन शिकस्त देकर उसे औरंगजेब आलमगीर के सामने झुकने पर मजबूर कर देगा। लिहाजा 25 अगस्त 1660 को अपने लश्कर के साथ वो फिर हरकत में आया, मरहटों पर हमलावर हुआ और उनसे उनका एक इंतहाई मजबूत और अहम किला छीन लिया। उस किले का नाम चगान था।
शिवाजी ने जब देखा कि औरंगजेब आलमगीर के मामू शाइस्ता खान के हाथों उसे और उसके लश्करियों को पे दर पे शिकस्तों का सामना करना पड़ रहा है, तो उसने अपनी कार्रवाइयों का रुख साहिली इलाकों की तरफ कर दिया। इसी दौरान शाइस्ता खान फिर हरकत में आया और मई 1661 को उसने मरहटों के एक और बहुत बड़े और इंतहाई अहम किले कलियान पर हमलावर होकर उस पर कब्जा कर लिया। शाइस्ता खान के हाथों पे दर पे शिकस्तें उठाने के बाद शिवाजी गो साहिली इलाकों की तरफ जाने पर मजबूर हो गया था, लेकिन अब भी उसके पास बहुत बड़ा लश्कर था और उसने तहिया कर रखा था कि शाइस्ता खान ने मरहटों के जो इलाके उससे छीने हैं वो वापस लेकर रहेगा। इस मकसद के लिए उसने साहिली इलाके में अपने सारे सलारों का एक इजलास तलब कर लिया था। शिवाजी के उस इजलास में उसके दो बेटों शंभूजी और राजा राम के अलावा दीगर बहुत से सालार भी शामिल हुए। शंभूजी और राजा राम शिवाजी के बेटे थे, लेकिन शिवाजी की दो मुख्तलिफ बीवियों में से थे, इसलिए दोनों सौतेले भाई थे। उन दोनों भाइयों के अलावा उस इजलास में शिवाजी के सालारों में से कोई कैलाश, हरजी, शाहूजी, सनत और धन जैसे सरकर्दा सालारों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा बहुत से छोटे सालार भी उस इजलास में शरीक हुए। जब सब लोग शिवाजी के पास जमा हो गए तब शिवाजी ने इंतहाई राजदारी के अंदाज में उन्हें मुखातिब करते हुए कहना शुरू किया, अजीज साथियों, औरंगजेब के मामू शाइस्ता खान ने हम पर हमलावर होकर हमसे काफी इलाके छीन लिए हैं और जब से इलाके मुझसे छीने हैं मुझे एक तरह का इंतकामी बुखार रहने लगा है। मैं न सिर्फ अपने इलाकों को वापस लूंगा बल्कि औरंगजेब के मामू शाइस्ता खान से उसकी इन कामयाबियों का इंतकाम भी लूंगा। यहां तक कहने के बाद शिवाजी रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाता हुआ कह रहा था, शाइस्ता खान से इंतकाम लेने के साथ मैं मुगलों के मजीद इलाकों पर कब्जा करूंगा। शाइस्ता खान के लिए अब मैं दो ही रास्ते छोड़ूंगा, या तो उसे हलाक कर दूंगा या वो यहां से औरंगजेब की तरफ भाग जाने पर मजबूर हो जाएगा। यहां तक कहने के बाद शिवाजी रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाता हुआ वो कह रहा था, मेरे अजीज साथियों, शाइस्ता खान ने इस वक्त पूना में कयाम किया हुआ है। पूना में जसवंत सिंह नाम का उसका एक सालार है, उससे मेरे पुराने ताल्लुकात रहे हैं। मैंने ये मंसूबा बनाया है कि जसवंत सिंह के जरिए मैं पूना शहर में दाखिल होकर शाइस्ता खान के हरम पर शब खून मारूंगा, उसके बीवी बच्चों और अजीजों अकारिब को हलाक कर दूंगा और शाइस्ता खान की भी गर्दन काट कर रहूंगा। अगर ऐसा हो गया तो याद रखना, शाइस्ता खान के मरने पर मुगलों के लश्कर के अंदर अफरा तफरी फैल जाएगी, खौफ व हिरास बर्पा हो जाएगा। उससे हम फायदा उठाएंगे, एकदम हमलावर होंगे, न सिर्फ उन किलों को वापस लेंगे जो शाइस्ता खान ने हमसे छीने हैं, बल्कि मुगलों के बहुत से किलों और शहरों को भी अपनी अमलदारी में शामिल करने की कोशिश करेंगे। शिवाजी के बेटों के अलावा छोटे बड़े सारे सालारों ही ने उसकी तजवीज से इत्तेफाक किया था। अपने सालारों के तायद करने पर शिवाजी बड़ा खुश हुआ। कुछ सोचा, फिर अपने साथियों को मुखातिब करते हुए कह रहा था, मेरे मेहरबानों, मैं आज ही लश्कर के एक हिस्से के साथ पूना की तरफ कूच करूंगा। मैं पूना से दूर रहते हुए पहले शाइस्ता खान के लश्कर के सालार जसवंत सिंह से राब्ता कायम करने की कोशिश करूंगा और उससे मामला तय करने के बाद मैं शाइस्ता खान के हरम पर शब खून मारूंगा। उस वक्त तक तुम सब अपने लश्कर के साथ इसी साहिल इलाके में कयाम करोगे। शाइस्ता खान और उसके अहले खाना का काम तमाम करने के बाद मैं लौटकर तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, बल्कि मैं तेज रफ्तार कासिद तुम्हारी तरफ रवाना करूंगा, जिसके जवाब में तुम लोग अपने पूरे लश्कर को लेकर पूना की तरफ आ जाना। उसके बाद हम नए सिरे से अपनी कार्रवाइयों की इब्तिदा करेंगे। शिवाजी यहां तक कहने के बाद रुका, कुछ सोचा, फिर वो दोबारा कह रहा था, मुझे कभी उम्मीद है कि जसवंत सिंह की मदद से मैं पूना शहर में दाखिल होकर अपना मकसद हासिल करने में कामयाब हो जाऊंगा। मेरी सबसे अव्वलीन कोशिश ये होगी कि मैं सबसे पहले शाइस्ता खान पर हमलावर होकर उसका काम तमाम कर दूं। उसके अलावा उसके अहले खाना को भी मौत के घाट उतार दूंगा और हरम में जिस कदर मुसल्लह जवान होंगे उनका भी काम तमाम करता जाऊंगा। शिवाजी जब खामोश हुआ तब किसी कदर तफक्कुरात का इजहार करते हुए उसका बेटा शंभूजी बोल उठा, ऐ मेरे बाप, जो तजवीज़ आपने मुरत्तब की है ये बहुत अच्छी है, इसमें कशिश भी है, लेकिन इस तजवीज़ के सिलसिले में मेरे जहन में कुछ वसवसात भी उठते हैं। शाइस्ता खान के हरम पर शब खून मारने के लिए अगर आपका साथी जसवंत सिंह हामी भर लेता है और जब आप अमली तौर पर पूना शहर में दाखिल होने के बाद अपने शब खून की इब्तिदा करते हैं और जसवंत सिंह ने उस मौके पर आंखें फेर ली, तो जरा ये भी सोचें कि इस मुहिम का क्या बनेगा। अगर जसवंत सिंह ने आपके इस शब खून की इत्तला शाइस्ता खान को कर दी तो क्या आप समझते हैं शाइस्ता खान आपको पूना शहर से बाहर निकलने देगा? शाइस्ता खान को हम नहीं, आप भी अच्छी तरह जानते हैं। वो सिर्फ औरंगजेब आलमगीर का मामू ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन सिपह सालार और जंग का वसी तजर्बा रखता है और मौत की आंखों में आंखें डालकर देखने की हिम्मत और जुर्रत भी रखता है। अगर जसवंत सिंह ने आपकी मुखबरी कर दी, शाइस्ता खान ने आपको गिरफ्तार कर लिया, तो फिर यह भी सोचें कि हमारी इस तहरीक का अंजाम क्या होगा। शाइस्ता खान यकीनन आपको पकड़कर या तो उसी वक्त आपका खात्मा कर देगा या आपको औरंगजेब की तरफ भेज देगा। और क्या आप समझते हैं जब आपको औरंगजेब के सामने पेश किया जाएगा तो वो आपको माफ कर देगा? शिवाजी का बेटा शंभूजी जब खामोश हुआ तो बड़े गौर से उसकी तरफ देखते हुए शिवाजी कहने लगा, क्या तुम चाहते हो मुझे ये शब खून नहीं मारना चाहिए?
جواب میں شمبھو جی مسکرایا اور اپنے باپ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرا ہرگز یہ مقصد نہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی محفوظ رہیں اور شائستہ خان کا کام بھی تمام کر دیا جائے، اور اس کے لیے کیا کوئی دوسرا راستہ اختیار نہیں کیا جا سکتا؟ جواب میں شیوا جی مسکرایا اور کہنے لگا، میں جانتا ہوں تم میرے متعلق فکر مند ہو، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں تم لوگوں کو یقین دلاتا ہوں جسونت سنگھ میرے ساتھ دھوکہ دہی سے کام نہیں لے گا، اور مجھے امید ہے وہ میرے ساتھ تعاون کرے گا اور میں شائستہ خان کا خاتمہ کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ جسونت سنگھ کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، اگر اس نے میری اس تجویز سے اتفاق نہ کیا تو وہ صاف طور پر میرا ساتھ دینے سے انکار کر دے گا، دھوکہ دہی سے کام نہیں لے گا، اور اگر میں اسے اپنی تجویز سے متعلق رضامند کر سکا تو پھر وہ پوری طرح میرا ساتھ دے گا اور میرے شب خون کو کامیاب بنانے کی بھی کوشش کرے گا۔ شیوا جی کی اس گفتگو سے اس کے دونوں بیٹوں کے علاوہ اس کے سالار بھی مطمئن ہو گئے تھے۔ پھر شیوا جی نے وہ اجلاس ختم کر دیا تھا اور اسی روز شیوا جی اپنے لشکر کا ایک حصہ لے کر اورنگزیب کے ماموں شائستہ خان کے حرم پر شب خون مارنے کے لیے ساحلی علاقوں سے پونا کا رخ کر گیا تھا۔ میر جملہ کے وفات پا جانے کے بعد اورنگزیب عالمگیر نے آسام کے حالات کو اپنی گرفت میں رکھتے ہوئے میر جملہ کی جگہ وہاں اپنے ایک سالار رام سنگھ کو بھیجا اور میر جملہ کے ساتھ کام کرنے والے اپنے سالار عنایت خان کو واپس اپنے پاس بلا لیا۔ آسام کے راجہ نے میر جملہ کے ہاتھوں شکست اٹھانے کے بعد وہ صلح کر لی تھی، اپنی ایک بیٹی بھی مغلوں کے حرم میں روانہ کی تھی، تاوان جنگ بھی ادا کیا تھا اور متی اور فرما بردار رہنے کا بھی وعدہ کیا تھا۔ اس طرح یہ امن لگ بھگ 5 سال تک قائم رہا۔ اس 5 سال کے عرصے کے دوران آسام کا راجہ اپنی جنگی تیاریوں میں مصروف رہا۔ دراصل اس نے صلح ہی اس بنا پر کی تھی کہ کچھ عرصے کے لیے اسے امن اور خاموشی کے ساتھ اپنی جنگی تیاریوں کو تقویت دینے کا موقع مل جائے گا۔ اس کے بعد وہ اورنگزیب عالمگیر کے لشکریوں سے انتقام لے گا۔ 5 سال مسلسل تیاری کے بعد آسام کے راجہ نے ایک بار پھر اورنگزیب کے خلاف بغاوت اور سرکشی کا اعلان کر دیا۔ اس نے جو بہت بڑا لشکر تیار کیا تھا اس کو لے کر وہ اورنگزیب کے لشکر پر حملہ آور ہونا شروع ہو گیا تھا۔ میر جملہ کے مقابلے میں رام سنگھ نے آسام کے راجہ سے نمٹنے کے لیے تساہل اور بڑی غفلت سے کام لیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آسام کے راجہ نے ان علاقوں پر قبضہ کر لیا جو میر جملہ نے فتح کیے تھے، یہاں تک کہ آسام کے راجہ نے گوہاٹی جیسا اہم شہر بھی مغل لشکر سے واپس لے لیا اور اورنگزیب عالمگیر کا سالار رام سنگھ دیکھتا رہ گیا۔ یہ صورتحال ان لشکریوں کے لیے بڑی نازک تھی جو اس وقت آسام میں آسام کے راجہ کے خلاف کام کر رہے تھے۔ رام سنگھ کوئی جوابی کارروائی نہیں کر رہا تھا۔ میر جملہ کے ساتھ اورنگزیب عالمگیر نے جو 2 نوجوان دلیر خان اور اعتقاد خان روانہ کیے تھے وہ انہی علاقوں میں اپنے بچپن سے نکل کر جوانی میں داخل ہو چکے تھے، اور میر جملہ کے تحت انہوں نے جنگ کا بہترین اور وسیع تجربہ بھی حاصل کر لیا تھا۔ جب آسام کے راجہ نے اپنے سارے علاقوں پر قبضہ کرنے کے ساتھ ساتھ گوہاٹی بھی چھین لیا، دلیر خان اور اعتقاد خان نے دیکھا کہ رام سنگھ کوئی جوابی کارروائی نہیں کر رہا، تب وہ دونوں بڑے پریشان ہوئے، اس لیے کہ رام سنگھ کے بعد اب وہ دونوں ہی لشکریوں کے اہم سالار شمار کیے جاتے تھے۔ ایک دن جبکہ رام سنگھ نے اپنے لشکر کے ساتھ ایک گھنے جنگل کے اندر پڑاؤ کر رکھا تھا، اعتقاد خان دلیر خان کے خیمے میں داخل ہوا۔ دلیر خان اس وقت اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ اعتقاد خان آگے بڑھ کر دلیر خان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کچھ دیر تک خیمے میں خاموشی رہی اور دلیر خان بڑے غور سے اعتقاد خان کی طرف دیکھتا رہا۔ پھر دلیر خان کی آواز بلند ہوئی تھی، اعتقاد خان میرے بھائی، میں دیکھتا ہوں تم خلاف توقع آج پریشان اور فکر مند ہو۔ دلیر خان کے ان الفاظ پر چونکنے کے انداز میں اعتقاد خان نے اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، دلیر خان میرے بھائی، میر محترم نے ہمیں میر جملہ کے ساتھ ان علاقوں میں اس لیے بھیجا تھا کہ ہم میر جملہ کے ماتحت کام کرتے ہوئے عسکری تربیت حاصل کریں۔ دلیر خان میرے بھائی، اس میں کوئی شک نہیں میر جملہ نے یہاں مختلف مہموں کے دوران ہماری بہترین تربیت کا سامان کیا۔ اس سلسلے میں میر جملہ کے علاوہ محترم عنایت خان کا بھی نہایت درجے کا احسان مند ہوں کہ اس نے بھی آسام کے راجہ کے خلاف جنگوں میں ہماری بہترین تربیت کا کام سر انجام دیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد اعتقاد خان رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوا وہ کہہ رہا تھا، دلیر خان میرے بھائی، انہی علاقوں میں رہتے ہوئے ہم اپنے بچپن سے نکل کر جوانی میں داخل ہو چکے ہیں۔ میرے عزیز بھائی، اورنگزیب عالمگیر نے اپنے مرکزی شہر میں جن لاوارث اور ضرورت مند بچوں کی عسکری تربیت کا کام سر انجام دیا تھا ان میں اور تم سب سے بڑے تھے۔ اسی بنا پر اورنگزیب نے ہمیں میر جملہ کے ساتھ بھجوایا کہ ہم جنگی تربیت حاصل کریں۔ میرے بھائی، میر جملہ نے عنایت خان کے ساتھ یہاں بہترین کامیابیاں حاصل کی، اور اب جبکہ میر جملہ وفات پا چکا ہے، عنایت خان واپس جا چکا ہے، تو تم دیکھتے ہو آسام کے راجہ نے اپنے علاقے ہم سے واپس لے لیے ہیں، اور انتہائی اہمیت کا شہر گوہاٹی بھی وہ واپس لے کر اس پر قبضہ کر چکا ہے، جبکہ رام سنگھ اس ساری بدلتی ہوئی صورتحال کو کوئی اہمیت نہیں دے رہا۔ میرے عزیز بھائی، کل کو میرے محترم کو یہ خبر پہنچے گی کہ آسام کے راجہ نے حملہ آور ہو کر ان سارے علاقوں کو واپس لے لیا ہے جنہیں میر جملہ نے فتح کیا تھا، تو میرے محترم ہم دونوں سے بھی یہ پوچھ سکتے ہیں کہ ہم دونوں نے یہاں رہتے ہوئے کیا کام سر انجام دیا۔
ہم سے یہ بھی سوال کیا جا سکتا ہے کہ ہم لگاتار 5-6 سال تک یہاں تربیت حاصل کرتے رہے ہیں اور اس تربیت کا کیا نتیجہ ہم نے میر محترم کے سامنے پیش کیا۔ میرے بھائی، جب تم سے یہ سوال کیا جائے گا کہ میر جملہ کے مرنے اور عنایت خان کے واپس جانے کے بعد آسام کا راجہ کیسے دوبارہ فتح کیے ہوئے علاقوں پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا، تو بولو تمہارے پاس کیا جواب ہوگا؟ اگر تمہارے پاس کوئی معقول جواب ہے تو مجھے بھی بتاؤ، تاکہ اگر اس سلسلے میں مجھ سے سوال کیا جائے تو میں بھی وہی جواب دے سکوں۔ اعتقاد خان جب خاموش ہوا تب دلیر خان نے کچھ دیر انتہائی افسردگی میں اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، اعتقاد خان میرے بھائی، قسم خداوند قدوس کی تم نے میرے دل کی بات کہی ہے۔ میں گزشتہ کئی ہفتوں سے سوچ رہا تھا کہ اگر میر محترم نے عنایت خان کو واپس بلوا لیا ہے اور یہاں رام سنگھ کو بھجوایا ہے تو رام سنگھ کو کیا کام کرنے کے لیے ان علاقوں کی طرف روانہ کیا، اور اس نے اب تک کیا کام کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس نے سب سے بڑا تیر یہی مارا ہے کہ کھوئے ہوئے علاقے اس نے دشمن کے حوالے کر دیے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد دلیر خان رکا، پھر کہنے لگا، اعتقاد خان میرے بھائی، ایک بات اور یاد رکھنا، اس رام سنگھ کو تو میر محترم نے سزا کے طور پر ان علاقوں کی طرف روانہ کیا ہے، اس لیے کہ اس سے کچھ غلطیاں ہوئی تھی جن کی بنا پر میر محترم نے اسے یہ سزا دی ہے۔ میرے بھائی، اس موقع پر اگر عنایت خان یہاں ہوتا تو ہم اس سے ہی رام سنگھ کی شکایت کرتے۔ اب تو جو کچھ کرنا ہے ہم دونوں ہی نے کرنا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد دلیر خان جب خاموش ہوا تب اعتقاد خان بول اٹھا، دلیر خان میرے بھائی، ان حالات میں اگر عنایت خان ہوتا تو میں تمہیں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ آسام کے راجہ کو اتنی مہلت نہ دیتا کہ فتح کیے ہوئے علاقوں پر وہ قبضہ کر لیتا۔ اعتقاد خان تھوڑی دیر خاموش رہ کر کچھ سوچتا رہا، پھر دلیر خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، دلیر خان، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس سلسلے میں رام سنگھ سے بات کریں، اسے کہتے ہیں کہ جو حالات اب پیدا ہو چکے ہیں ان کے تحت ہمیں کیا کام کرنا چاہیے۔ کیا ہمیں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسی طرح بیٹھا رہنا چاہیے اور آسام کے راجہ کو کھلی چھٹی دے دینی چاہیے کہ وہ ہمارے خلاف جو چاہے کرتا رہے؟ ساتھ ہی رام سنگھ کے ذہن میں یہ بھی بات ڈالنی چاہیے کہ یہ جو آسام کے راجہ نے سارے علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے، تو اس سلسلے میں جب میر محترم سوال کرے گا تو اس سوال کے جواب میں ہم کیا کہہ پائیں گے؟ اعتقاد خان کے ان الفاظ کے جواب میں جست لگانے کے انداز میں دلیر خان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، تم نے جو کچھ کہا ہے یوں جانو میرے من کی بات کہی ہے۔ اب اٹھو، رام سنگھ کے پاس چلتے ہیں اور اس صورتحال سے متعلق تفصیل کے ساتھ اس سے گفتگو کرتے ہیں۔ اس کی طرف جانے سے پہلے میں یہ بھی بتا دوں کہ اگر وہ آسام کے راجہ کے خلاف کھل کر حرکت میں نہ آنا چاہے تو ہم اسے یہ کہیں گے کہ وہ ہمیں اجازت دے کہ ہم آسام کے راجہ کے خلاف حرکت میں آئیں۔ اعتقاد خان اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اور مسکراتے ہوئے دلیر خان کو اس نے گلے لگا لیا، پھر کہنے لگا، اب آؤ چلیں، اس لیے کہ جو کچھ تم نے کہا ہے یہ تو میں بھی تم سے کہنا چاہتا تھا۔ اس پر دونوں ہنس دیے، پھر وہ اس خیمے سے نکل کر رام سنگھ کے خیمے کا رخ کر رہے تھے۔ ابھی وہ چند قدم ہی آگے بڑھے ہوں گے کہ دونوں ٹھٹک کر رک گئے، اس لیے کہ سامنے کی طرف سے کچھ گھڑ سوار آئے تھے اور ان کے قریب آ کر وہ اپنے گھوڑوں سے اترے۔ اعتقاد خان اور دلیر خان دونوں انہیں پہچان گئے، وہ ان کے لشکر کے مخبر تھے، شاید کوئی خبر لے کر آئے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی اعتقاد خان اور دلیر خان دونوں رک گئے۔ آنے والے مخبر ان کے قریب آئے تو اعتقاد خان نے انہیں مخاطب کیا، میرے عزیز بھائیوں، یہاں کے حالات پہلے ہی خراب ہیں، تمہارے چہرے بتاتے ہیں کہ تم بھی ہمارے لیے کوئی اچھی خبر لے کر نہیں آئے ہو۔ اعتقاد خان کے اس سوال پر آنے والوں میں سے ایک بول اٹھا، آپ کا اندازہ درست ہے، ہم ایک نہیں دو بری خبریں لے کر آئے ہیں۔